کے یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو اس وقت جب حضرت غوث اعظم نے اعلان کیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر، دیکھیے اس وقت جتنے بھی اولیاء کرام تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے، یہ شعر خواجہ غریب نواز، انہوں نے اس طرح سے کہا، دیکھیے یہ تک نہیں کہ جو وہاں اس وقت تھے ولی اللہ، جو ماں کے شکم میں بھی تھے وہ بھی اولیاء کرام اس وقت گردن جھکا دیے تھے، لیکن اس وقت کے جو مولانا وغیرہ تھے، اس وقت کے جو عالم تھے، ان کو بھی یہ چیز کی بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ تو منافق کیا چاہ رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے نیچا دکھایا جائے۔ تو بولے جب یہ اس طرح سے بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، تو اب ان کو ہم یہ کہیں گے، اپنے یہاں پر ایک لنگڑا سا ان کا بیٹا تھا، وہی مولانا میں سے، انہوں نے ایک یہ کیا کہ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ایسا کیا جائے کہ جو زندہ ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بلایا جائے۔ غور سے سمجھنا کہ جو زندہ ہے اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ فوت ہو چکا ہے اور آپ چلے جنازے کی نماز پڑھیں۔ تو یہ 4-5 جنوں کا ایسا سا مشورہ ہوا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جا کر انہیں دعوت دی جائے کہ آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھیں۔ تو حضرت غوث اعظم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ایسے ایسے ہمارے بیٹا جو ہے فوت ہو گیا ہے، لنگڑا تھا، تو بولے فوت ہو گیا ہے تو آپ کو آ کر جنازے کی نماز پڑھانا ہے۔ تو بولے اب وہ تو غیب کی خبر جانتے تھے، دلوں کی بات جانتے تھے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو دیکھیے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ اگر کوئی ابھرتا ہو یا کوئی دین کا کام کرتا ہو، کوئی اچھا کام کرتا ہو، تو اس کو بہت جن لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے کہ اس کا نام کیسے ہو رہا ہے، یہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جلن حسد تو دنیا میں ہے ہی، لیکن اس وقت جو منافقوں نے کیا کیا کہ ان کا ہم مذاق بنا دے، معاذ اللہ، ان کو 4 لوگوں کے بیچ میں ہم اس طرح سے رسوا کریں کہ پھر آگے اٹھ نہ سکے، یہ ان کے دماغ میں۔ لیکن جس کو اللہ ہی اگر عزت سے نوازنا چاہے، اس کی دنیا والوں کی کیا اوقات ہے۔ تو اس وقت جب منافقوں نے یہ کیا کہ ان کو ایک بلایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، آپ آگے جنازے کی نماز پڑھیں۔ اب حضرت غوث اعظم نماز سے فارغ ہو کر وہاں پر پہنچے، بھلے ان کو کفن دفن پہنا دیا گیا ہے، لیکن وہ تو دلوں کے حال جان رہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سچ مچ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دوں، ایسے پوچھا۔ پہلے تو ان لوگ میں ڈسکشن چل رہا تھا کہ کون، مطلب بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، کس کا بیٹا یا کون لیٹے گا کفن اوڑھ کر۔ تو اس میں کافی دیر کے بعد جب مولانا کو کہا آپ ہی نے مشورہ دیا ہے تو آپ ہی اس میں سے آپ کا بیٹے کو لٹائیے، جو آپ کے کام کا نہیں لگ رہا ہے، بالکل اسی کو لٹا دیجیے۔ تو 3 بار انہوں نے پوچھا کیا اس کی جنازے کی نماز میں پڑھا دوں؟ کتنے بار پوچھا؟ 3 بار۔ ہاں بالکل، بے شک بے شک، مطلب کہ جس طرح سے دیکھیے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اذان ہوتی نہیں، نماز ہوتی، 3 بار پوچھا۔ جب 3 بار پوچھنے کے بعد انہوں نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ یہ میں شارٹ میں ہی بتا رہی ہوں کیونکہ ابھی ماحول کے حساب سے۔ اب جب جنازے کی نماز پڑھا دی تو یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے جلدی سے جا کر جس کو لٹایا تھا اسے اٹھانے لگے۔ اب اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں اٹھنے والا ہے؟ بہت کوشش کی نہیں اٹھے تو جلدی ان کے ناک کی روئی اٹھا رہے ہیں۔ بولے یہ کیا؟ تو بولے جو مردہ ہے اس کو اٹھا رہے ہو۔ حضرت غوث اعظم نے کہا جو مردہ ہے اسے اٹھا رہے ہو، کہ ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا، میں جا رہا۔ جب جانے لگے وہ پیروں پر گر گیا، مولا کہنے لگا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ تو میرا بیٹا تھا، اچھا خاصا تھا، ہم نے جانا کہ یہ ہمیں جاننا تھا کہ اب واقعی میں عالم ہے یا واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے اولیاء کرام میں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا۔ تو بولے میں نے تم سے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار یہ بات پوچھی کہ میں واقعی اس کی جنازے کی نماز، تو جنازے کی نماز کس کی پڑھائی جاتی ہے، زندہ کی کہ مردہ کی؟ تو وہ زندہ تھا تو وہ مردہ ہو گیا۔ جب غوث اعظم نے کیا کہا کہ یہ بتاؤ جنازے کی نماز کس کی پڑھائی جاتی ہے، مردے کی یا زندے کی؟ تم نے کہا جنازے کی نماز پڑھاؤ، تو میں زندے کی تو نہیں پڑھا سکتا تھا نا، تو اب یہ مردہ ہے، میں نے اس کی نماز پڑھا دی۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ دیکھیے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی،
हम आपको आजमाना चाह रहे थे, हम आपको गिराना चाह रहे थे, और आज मेरे सामने मेरे जवान बेटे की लाश। तो बोले जिस तरह से अब ये जिंदा मुर्दा हो गया, अब आप अपनी करामात दिखा के इसे फिर से जिंदा कर दो। फिर से तो बोले अगर कोई आलिम किसी को नीचा दिखाने के लिए अपने इल्म का इस्तेमाल करता है तो उससे अल्लाह बेपनाह नफरत करता है, उसे अल्लाह पसंद नहीं करता। तो तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन ये जितनी भी मेरे पास करामतें हैं वो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली हैं। मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है बगदाद में कि मैं यहाँ दीन का काम करूँ, और मैंने अल्लाह के सामने 70 शर्तें रखी थी, तब मैं बगदाद में आया, अपनी मर्जी से नहीं आया। तो कहा ठीक है, तुम इस बात को मानते हो कि मैं अल्लाह का वली हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ? तो बोले बिल्कुल, मैं और मेरे जितने भी साथी आपको नीचा दिखाना चाहते थे, हम आपके हाथ पर बैठ करते हैं। कमोवेश वहां पर इतना मजमा उन लोग ने जमा करके रखा था कि आज इनको नीचा दिखाएंगे, और तमाम मजमे के सामने नीचा खुद हो, तमाम मजमे के सामने। तो उन्होंने कहा कि कुम बे इज़्निल्लाह, क्या कहा, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। जो वो लंगड़ा था बिल्कुल तंदुरुस्त होकर खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर अल्लाह ने अपने वली अल्लाहों को ये मर्तबा दिया है तो अपने हुजूर का क्या मर्तबा हो। तो उनकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वो है ऐने नूर का सब घराना नूर का। तो कभी भी एक बात समझ लो, उनकी महफिल हो या उनका जिक्र हो तो बहुत अदब और एहतराम से, क्योंकि एक अब्दाल था जो उनके मजार पे से सिर्फ ये सोच के गया कि ये भी औलिया है, मैं इनका अदब क्यों करूं। वो सिर्फ ऊपर से जाना चाहा, वहीं पे फेंक पटक दिया करता, और वहीं पे पटक दिया गया, और वहीं पे वो भीख मांगता रोता पड़ा रहा। तब उन्हीं के एक शागिर्द हजरत गौसे आजम के आकर उनकी सिफारिश की। तो बोले तुम जानते हो कि वो कौन पड़ा जो मुझसे माफी मांग रहा है? बोले नहीं। बोले वो अब्दाल है जिसके हाथ में कायनात का है कि कौन कौन सा किस तरह से इंतजाम करना है। वो मेरी बेअदबी कर रहा था, अपने आप को बढ़कर समझ रहा था, इसलिए वो हालत में गिरा। तो बोले जा, मैंने उसको माफ किया। जैसे उन्होंने कहा माफ किया, तुरंत उड़ के फिर आसमान में चला गया। तो हर महफिल के आदाब होते हैं, अगर जिक्र करो तो बहुत अदब एहतराम से। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर।